یہ گاؤں کا منظر تھا جہاں پورے علاقے میں سردار کی شادی کی خبریں پھیلی ہوئی تھیں۔ آج خان حویلی کو دلہن کی مانند سجایا گیا تھا، اور سجایا بھی کیوں نہ جاتا۔ آخر آج گاؤں کے سردار بہروز کبیر خانزادہ کا نکاح تھا۔ اس کی بچپن کی منگ اس کے چچا شہیر خانزادہ کی بڑی بیٹی علیزے خانزادہ سے نکاح کی تقریب میں صرف مخصوص لوگوں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ دونوں بھائیوں کے چہروں پر مسکراہٹ اور فخر نمایاں تھا۔ ان کے بچے آج ایک ہونے جا رہے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی محسوس کرتے۔ صرف حویلی ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں میں جشن کا سماں تھا۔ ہر طرف سے سردار کے لیے دعاؤں کی گونج بلند تھی۔ کبیر خان نے بڑے پیمانے پر بڑی دھوم دھام سے اپنے بچوں کی شادی کا اہتمام کیا تھا۔ آخر کو ان کا بیٹا گاؤں کا سردار بھی تھا۔ نور کمرے میں بیٹھی اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی کہ اسی لمحے اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین دیکھی۔ حازم خان کا میسج تھا۔ ایک آخری دفعہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں نور، پھر شاید یہ حق کھو دوں۔ حازم کا میسج پڑھ کر نور کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ حازم اس کی پھپھو سائیں کا بیٹا تھا۔ دونوں ہم عمر تھے۔ کب دونوں کے دلوں میں محبت کے پھول کھل گئے یہ وہ خود بھی نہیں جان سکے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش رہے، اور اب آج نور کا نکاح اس کے بچپن کے منگیتر سے ہونے جا رہا تھا۔ بہروز خانزادہ ولد کبیر خانزادہ، آپ کو نور شہیر خانزادہ کے ساتھ 5 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز گونجی تھی کہ وہ ابھی کلمات ادا بھی نہ کر پایا تھا جب پیچھے سے ایک بھاری ٹوٹتی ہوئی آواز ابھری۔ سامنے ہی ریشمہ خانزادی بکھرے ہوئے حلیے میں ہاتھ میں بندوق تھامے کھڑی تھی۔ بھیگی آنکھوں سے وہ سیدھا بہروز کو دیکھ رہی تھی۔ سبز آنکھوں سے بہنے والا کاجل اس کے ملائی جیسے گالوں پر سیاہ لکیریں چھوڑ رہا تھا۔ اس کا دایاں گال سرخ اور سوجا ہوا تھا، جیسے کسی نے انتہائی بے دردی سے اس پر تھپڑ برسائے ہوں۔ اس نے ایک روندی سی سسکی بھری، آنکھوں میں بے بسی اور التجا ٹھہری ہوئی تھی۔ بہروز کے ماتھے پر گہری شکنیں ابھر آئیں۔ زنان خانے تک جیسے ہی کسی ملازمہ نے خبر پہنچائی، امتم بیگم گھبراہٹ میں مردانہ خانے تک جا پہنچیں۔ ان کے پیچھے ہی بی بی صاحب بھی ملازمہ کے سہارے وہاں سے نکلی تھیں۔ دلہن بنی علیزے بے یقینی اور صدمے سے اپنی کرسی پر ڈھہسی گئی۔ کیا اس کی دعا سن لی گئی تھی؟ کیا واقعی یہ نکاح رکنے والا تھا؟ چٹاخ! ریشمہ امتم صاحبہ نے اپنی چھوٹی خود سر بیٹی کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنی وہاں کھڑی صرف بہروز کو ہی دیکھتی رہی۔ مت کریں یہ نکاح بہروز خان، ریشمہ مر جائے گی۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز مردان خانے کی خاموش دیواروں میں گونجی تو بہروز بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کی کنپٹی سلگنے لگی، دل میں ایک درد سا تیر گیا۔ چلی جاؤ یہاں سے ریشمہ خانزادی، بہروز نے کرخت لہجے میں حکم دیا۔ نہیں جاؤں گی بہروز، ریشمہ نے ہچکی روکتے ہوئے کہا۔ اگر ابھی آپ نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو یہاں سے ریشمہ خانزادی کا جنازہ اٹھے گا۔ 19 سال کی اس نازک لڑکی کے لہجے میں آج للکار تھی، وہ جو کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہ کرتی تھی، جسے دیکھ کر بی بی صاحب سانس لیتی تھیں۔ وہی لڑکی آج سب کے سامنے باغی آنکھوں، لرزتی ٹھوڑی اور داؤ پر لگتی عزت کے ساتھ کھڑی تھی۔ شہیر خان بے یقینی سے اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ بکواس بند کرو ریشمہ، شہیر خان چیخے۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری بہن اندر نکاح کے جوڑے میں بیٹھی ہے اور تم نے ہمارا سر جھکا دیا۔ امتم صاحبہ دکھ سے بولیں۔ ریشمہ مگر وہ کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی، صرف بہروز کو تاک رہی تھی۔ مولوی صاحب، آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ نکاح شروع کریں، بہروز نے غصہ دباتے ہوئے مولوی صاحب سے کہا، مگر اس کی نظر اب بھی ریشمہ پر تھی۔ اسی لمحے امتم صاحبہ کی چیخ ابھری اور بہروز دل میں اٹھتے خوفناک درد کے ساتھ اچانک مڑا۔ ریشمہ نے گولی چلا دی تھی۔ گولی سامنے دیوار میں لگی تھی اور اب گن کا رخ اس کی اپنی جانب تھا۔ بہروز کا سارا غصہ پل بھر میں تحلیل ہو گیا۔ وہ کانپ رہی تھی، آنکھوں میں پاگل پن کی جھلک تھی، اور یہ حقیقت کہ وہ واقعی خود کو مار سکتی ہے سب کو خوفزدہ کر گئی۔ بی بی صاحب نے لرزتی آواز میں بہروز کو پکارا۔ بہروز رک جاؤ بیٹا، ریشمہ خود کو کچھ کر لے گی۔ بی بی صاحب میں مر جاؤں گی، ریشمہ نے ہچکیوں کے ساتھ کہا۔ امتم بیگم نے سختی سے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ بہروز اس کے قریب آیا ہی تھا کہ کبیر خانزادہ جھپٹ کر آگے بڑھے اور ریشمہ کے ہاتھ سے گن چھین کر ایک طرف اچھال دی۔ بہروز خانزادہ، آپ ابھی ریشمہ سے نکاح کر رہے ہیں، یہ حکم ہے ہمارا۔
کبیر خانزادہ کی آواز گونجی۔ بہروز نے حیرت سے پہلے اپنے بابا سائیں کو دیکھا، پھر خانم چچی کے بازوؤں میں ڈولتی نحیف ہوتی ریشما پر نظر ڈالی۔ بابا سائیں ابھی؟ مطلب بہروز ابھی، مگر الفاظ ادھورے رہ گئے۔ بہروز کے چہرے پر جیسے ہار مان لینے والی تھکن اتر آئی۔ ریشما کا نکاح بہروز سے ابھی ہوگا۔ دلہن کے جوڑے میں مردان خانے کی چوکھٹ پر کھڑی نور بے یقینی کی تصویر بنی سامنے دیکھ رہی تھی۔ کیا دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں؟ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ بہروز نے روتی ہوئی نور کو دیکھا تو سر جھکا لیا۔ وہ خانزادہ ہو کر اپنی کمٹمنٹ سے مکر رہا تھا، صرف ایک کمزور چھوٹی سی لڑکی کی خاطر۔ ریشما شہیر خان بنت شہیر خانزادہ، آپ کو بہروز خان ولد کبیر خانزادہ کے ساتھ یہ نکاح 1 کروڑ روپے سکہ رائج الحق قبول ہے؟ قبول ہے۔ میں بزدل نہیں ہوں، میں نے آج اپنی محبت کو اپنے نام کر لیا۔ قبول ہے۔ آپ کبھی بھی اس نکاح پر پچھتائیں گے نہیں بہروز، میں نے آپ سے سچی محبت کی ہے۔ قبول ہے۔ میں آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی بہروز، یہ میرا وعدہ ہے۔ 3 بار قبول ہے کہتے ہی اس نے ہاتھوں پر لگی نیلی سیاہی انگوٹھے پر لگا کر نکاح نامے پر ثبت کی۔ قلم پکڑنے کی سکت نہیں تھی، وہ لرز رہی تھی۔ دوسری جانب مولوی صاحب اب بہروز سے پوچھ رہے تھے، بہروز خانزادہ ولد کبیر خانزادہ، آپ کو ریشما شہیر خانزادہ کے ساتھ 1 کروڑ حق مہر سکہ رائج الوقت قبول ہے؟ قبول ہے۔ تم نے اچھا نہیں کیا ریشما خانزادی۔ قبول ہے۔ تمہاری خود سری نے آج مجھے شرمندہ کیا، تم پچھتاؤ گی۔ قبول ہے۔ بہروز خانزادہ تم خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ مولوی صاحب نے بہروز خان سے نکاح نامے پر دستخط کروائے اور اٹھ کر مبارکباد دی۔ نکاح کے بعد بی بی صاحب اس کے پاس آئیں، بہروز ریشما بے ہوش ہو گئی ہے، اسے ہسپتال لے جاؤ۔ جو آپ کا حکم بی بی صاحب۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر ریشما کے بے ہوش وجود کو بازوؤں میں اٹھائے باہر نکلا تھا۔ ہم نے پیشنٹ کو ڈرپ لگا دی ہے، بہت کمزور ہیں، گال کا ماس بھی پھٹا ہوا ہے، وہاں بھی دوا لگا دی ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ پیشنٹ کسی قسم کا اسٹریس نہ لے، ان کی مینٹل کنڈیشن ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے، گال پر بھی تھپڑ مارا گیا ہے۔ مگر وہ کچھ پوچھنے کے روادار نہیں تھے، اسی لیے خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے۔ بہروز سر ہلاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ہنوز بے ہوش تھی۔ اس کے سوجے ہوئے گالوں کو دیکھ کر تھوڑی دیر پہلے کی ملاقات آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ مت کریں یہ نکاح بہروز۔ وہ سبز رنگ کی لانگ فراک میں تھی جس کے گلے اور دامن پر سنہری تار اور موتیوں سے خوبصورت سا کام ہوا تھا۔ اس کے سوٹ سے ہم رنگ آنکھوں میں اداسیوں کا ڈیرا تھا۔ یہ رنگ اس پر اس قدر جچتا تھا جیسے اس کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ بہروز ششدر سا کھڑا ریشما کو چہرہ دیکھنے لگا۔ مذاق کر رہی ہو نا وش؟ وہ نہ سمجھی سے ریشما کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں میرا چہرہ بہروز، ڈھونڈیں میری آنکھیں، کیا آپ کو یہ جھوٹ لگ رہی ہیں؟ بہروز بتائیں، کیا میرے چہرے سے لگ رہا ہے میں مذاق کر رہی ہوں؟ میں مر رہی ہوں، دل بند ہو رہا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ آپ کسی اور کے ہو جائیں گے، آپ پر مجھ سے زیادہ کسی اور کا حق ہوگا بہروز۔ وہ اس کا کالر تھامے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ ریشما بہروز کی سیاہ آنکھیں سرخ ہوئیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کم از کم عمر کا ہی لحاظ کر لیتی نا۔ لحاظ محبت کرنا جرم ہے تو ہوا ہے مجھ سے یہ جرم، اگر گناہ ہے تو سرزد ہوا مجھ سے یہ گناہ، اگر ممنوع ہے تو میں نے خود پر اس کو حلال کر لیا ہے بہروز۔ وہ اس سے پہلے کہ بہروز کے ہاتھ پکڑتی بہروز کا ہاتھ اٹھا اور ریشما کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ بے یقین نظروں سے بہروز کو دیکھنے لگی۔ کوشش کرنا آج کا دن مجھے تمہارا چہرہ نہ نظر آئے ریشما خانزادی، میں اپنا دن برباد نہیں کرنا چاہتا۔ دروازہ نوک ہونے پر وہ ہوش میں آیا۔ سیاہ آنکھیں سرخ ہو گئیں، چہرہ بھی مارے ضبط کے سرخ ہو چکا تھا۔ بہروز نے چہرہ موڑ کر دیکھا، وہ کبیر خانزادہ تھے۔ سنبھالیں اپنی لاڈلی کو بابا سائیں، اس نے آج مجھے رسوا کر دیا، وہ سرد لہجے میں کہہ کر ایک تند نظر بے ہوش پڑی ریشما پر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کبیر خانزادہ ریشما کو حویلی لے آئے تھے کیونکہ اسپتال میں بس بہروز اور کبیر ہی تھے۔ ریشما کا پتہ کرنے نہ تو شہیر خان اسپتال گئے نہ ہی تم صاحبہ۔ نور اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، مہمان وغیرہ بھی واپسی کی راہ لیتے رخصت ہو گئے تھے۔ ایک خوشگوار دن اچانک ہی تاریکی میں گھل کر ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔
راسخ خانزادہ حویلی کے سربراہ اور 3 گاؤں کے خان سردار، جن کی وفات 2 سال پہلے ہوئی تھی، ان کی بی بی صاحب نے ان کی وفات کے بعد سردار کی گدی سنبھالی۔ 2 سال تک انہوں نے گاؤں کے تمام فیصلے نہایت احسن طریقے سے سنبھالے اور پھر اپنے سب سے بڑے پوتے کو گدی نشین بنا دیا۔ راسخ خان اور راشدہ خانم کو اللہ نے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا تھا۔ بڑا بیٹا کبیر خانزادہ، جو پڑھائی لکھائی کے شوقین تھا، گاؤں کی زمینیں سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی چلاتے تھے۔ ان کی شادی ان کی بچپن کی منگیتر اور پھپھو کی بیٹی امینہ خانم سے ہوئی، جن سے ان کا ایک ہی بیٹا تھا، بہروز خانزادہ۔ بہروز بہت چھوٹا تھا، تقریباً 15 سال کا، جب امینہ خانم پھر سے امید سے ہوئیں، مگر سیڑھیوں سے پھسلنے کی وجہ سے وہ اپنے بچے سمیت وفات پا گئیں۔ اپنی عزیز ترین بیوی کی وفات کے بعد کبیر خانزادہ نے ماں باپ کی زور زبردستی کے باوجود دوبارہ شادی کا کبھی نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے خود کو اپنے بزنس اور اپنے بیٹے کے ساتھ مصروف کر لیا۔ کبیر خانزادہ کے بعد راسخ خان کا دوسرا بیٹا شہیر خانزادہ تھا، جن کی شادی بھی خاندان میں ہی اپنی چچا زاد امتم بیگم سے ہوئی، اور ان کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے پہلے نور خانزادی، جو بہروز خان سے عمر میں 2 سال چھوٹی تھی، پھر ان کا بیٹا اریب خانزادہ، جو نور سے 1 سال اور بہروز سے 3 سال چھوٹا تھا، پھر بہروز سے 10 سال، نور سے 8 سال اور اریب سے 5 سال چھوٹی راسخ خان کی لاڈلی پوتی ریشمہ خانزادی تھی۔ راسخ خان کی تیسری اولاد روحا خانزادی تھی، جس کی شادی خاندان میں مناسب جوڑ نہ ہونے کی وجہ سے خانوں میں ہی دور پار کے رشتہ دار سمیع خان سے ہوئی، جو اب کینیڈا میں مقیم تھے۔ روحا خانزادی اور سمیع خان کے 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا حازم خان، جو بہروز کا ہم عمر تھا، اور پھر بیٹی اشمل خان، جو حازم سے کافی سال چھوٹی تھی۔ اریب پڑھائی کے سلسلے میں باہر اپنی پھپھو کے گھر رہا کرتا تھا۔ اریب اور حازم کے 2 سے 3 چکر پاکستان لگے تھے۔ انہی چکروں کے دوران حازم کو نور اچھی لگنے لگی، دونوں کی دوستی ہو گئی۔ یہ دوستی آہستہ آہستہ عادت میں بدلی اور پھر محبت میں۔ اگلی صبح ریشمہ کو ہوش آیا تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اسے دادا سرکار کی یاد آ گئی۔ ہماری وش خانی کا بہت دھیان رکھنا ہے آپ نے، بی بی صاحب ہماری جان ہے اس میں۔ راسخ خان نے جیسے بیوی سے وعدہ لیا تھا، صرف آپ کی نہیں ہماری بھی جان بستی ہے ریشمہ خان میں۔ خان سرکار اور ہمیں بی بی صاحب مت کہا کریں۔ آخر میں انہوں نے ہمیشہ والا شکوہ کیا تو وہ ہنس دیے۔ بس ایک دفعہ بہروز خان گاؤں آ جائے، اسے گاؤں کی ذمہ داری دے کر پرسکون ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے اس گاؤں کی جڑوں میں اپنا لہو سینچا ہے، اسے بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بہروز کو گدی دے کر اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں میں نے۔ اگر یہ سب مجھ سے نہ ہو سکا، وقت نے اتنی مہلت نہ دی، تو آپ ہماری جگہ یہ سب سنبھالیں گی نا؟ راشدہ خانم، انہوں نے بیوی کا ہاتھ تھاما ہی تھا کہ اندر ٹرے میں چائے لیے آتی ریشمہ نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ دادا سرکار پر بات اچھالی۔ ارے یہاں تو میرے ہینڈسم سے دادا سرکار ہماری پیاری سی بی بی صاحب کے ساتھ رومانوی گفتگو کر رہے ہیں۔ بی بی صاحب ریشمہ کی بات پر شرما سی گئیں۔ باز آئیں وش خانی، بی بی صاحب نے ڈپٹا۔ ارے ہم نے کیا کہا، ہم نے تو بس سچ ہی بولا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اچھا جلدی سے چائے پی لیں دادا سرکار، شام کو آپ کی عزیز جان پوتے بہروز خان نے حویلی پہنچ جانا ہے، پھر اچھا سا کھانا ہماری طرف سے۔ وہ ہاتھ نچا نچا کر کہتی رہی اور اپنی چلبلی باتوں سے ان دونوں کو مسکرا کر اس کی نظر اتارنے پر مجبور کر گئی۔ شام کا وقت ہو چلا تھا اور جس لمحے کا سب لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اس کا ابھی تک کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ کبیر خان پتہ کروائیں بہروز ابھی تک پہنچا کیوں نہیں، شہیر خان کو فون کریں، کہاں رہ گیا وہ دادا سرکار جو کل تک بستر پر لگے ہوئے تھے۔ آج ان کے جسم میں جیسے نئی جان آ گئی تھی۔ پورے سال بعد وہ اپنے بڑے پوتے سے ملنے والے تھے۔ بہروز خانزادہ سیاست کی وجہ سے اکثر شہر میں مصروف رہتا، گاؤں آنے کا وقت ہی نہیں نکلتا تھا۔ ریشمہ بھی شدت سے بہروز کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے ٹی وی پر بہروز کو دیکھنا ریشمہ کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور آخری ملاقات نے تو اس کے دل میں پھول ہی کھلا دیے تھے۔ اسی وقت سیاہ رنگ کی 3 گاڑیاں آگے پیچھے حویلی کے پورچ میں داخل ہوئیں۔ پہلی گاڑی سے بابا سائیں اترے اور ان کے پیچھے بہروز کبیر خانزادہ، سرخ و سفید رنگت، سیاہ مغرور آنکھوں میں اپنوں سے ملنے کی
خوشی کی واضح چمک، کھڑی ستواں ناک اور مسکرانے پر دائیں گال میں پڑنے والا وہ ڈمپل، یشما کا دل تو جیسے ایک دھڑکا چھوڑ گیا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، یقیناً یہاں آنے کے لیے خاص طور پر سلوائی گئی ہوگی۔ قمیض کے مڑے ہوئے کف سے اس کے مضبوط بازو جھلک رہے تھے۔ اس کا یونانی حسن دیکھ کر ریشما کچھ لمحوں کو ساکن ہو گئی۔ وہ دادا سرکار کی آواز پر ہوش میں آئی، جو بہروز کو شدت سے گلے لگائے کھڑے تھے، حتیٰ کہ ان کے جسم میں ہلکی لرزش تک محسوس ہونے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر ریشما شدید گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ اس کے گالوں سے جیسے گرم سیک سا اٹھنے لگا۔ سب سے مل کر جب بہروز اس کے قریب آیا تو وہ گھبرا کر بولی، السلام علیکم۔ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ وعلیکم السلام۔ بہروز اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ سب اندر بڑھ گئے اور پیچھے کھڑی ریشما غائب دماغی سے بس مسکراتی رہ گئی۔ پرتکلف ماحول میں کھانا لگایا گیا تھا اور پوری حویلی میں انواع اقسام کے کھانوں کی خوشبو گھل چکی تھی۔ ریشما کی شرارتیں ہمیشہ کی طرح برقرار تھیں اور بہروز نے پرشوق نظروں سے اس کی حرکتوں کا مشاہدہ کیا۔ اس کی شرارتیں حسب معمول عروج پر تھیں۔ بہروز نے ایک نگاہ اس کے ساتھ بیٹھی نور پر ڈالی، پھر اپنے آگے رکھے اپنے پسندیدہ کھانے سے انصاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ چند دنوں بعد دادا سرکار کی طبیعت ایسی بگڑی کہ وہ سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کا سب سے زیادہ صدمہ ریشما نے لیا تھا۔ دادا سرکار کی وفات کے باعث اس بار گاؤں کا چکر بہروز کا طویل ہو گیا۔ وہیں وہ ریشما کا دل بہلاتے ہوئے اس کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ گہری دوستی میں بن گیا۔ وش کہاں ہو یار؟ بی بی صاحب۔ بہروز اپنے کمرے کے باہر کھڑی بی بی صاحب کو دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ آپ مجھے بلا لیتی، سیڑھیاں چڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ انہیں اپنے حصار میں لیتے ہوئے کمرے میں موجود صوفے پر بٹھانے لگا۔ کیوں خان، ہم تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ وہ سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں بی بی صاحب؟ بہروز نے احترام سے ان کے ہاتھ چومے۔ تم نے 2 سال پہلے اپنے دادا سرکار سے وقت مانگا تھا۔ 2 سال بہت ہوتے ہیں خان۔ ان 2 سالوں میں تم نے نہ صرف اپنی پڑھائی مکمل کی بلکہ سیاست میں آنے کا اپنا خواب بھی پورا کیا ہے۔ اگر اب بھی تم اپنی بات سے مکرے تو ہمیں کسی سخت فیصلے پر مجبور ہونا پڑے گا خان۔ بی بی صاحب کی سخت غیر آواز سن کر بہروز کو فوراً دادا سرکار یاد آ گئے۔ اس نے آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا۔ ہم گدی سنبھالنے کے لیے تیار ہیں بی بی صاحب۔ تم نے ہمیں خوش کر دیا ہے بہروز خان۔ بی بی صاحب نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ مسکرا دیا۔ اب گدی کی دستار باندھ کر ہمارا اگلا ارادہ تمہاری شادی کا ہے۔ 19 کے ہو گئے ہو، ہمارے الیکشنز ہیں بی بی صاحب، بہروز نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے آہستہ سے بتایا۔ تو کوئی بات نہیں، الیکشن سے پہلے نکاح کر لیں گے اور پھر دھوم دھام سے تمہاری شادی کریں گے۔ منگنی تو تمہاری بچپن سے ہو رکھی ہے نور خانزادی سے۔ بی بی صاحب کی بات پر بہروز صرف مسکرا دیا، مگر دروازے پر کھڑی ریشما خانزادی کے قدم ڈگمگا گئے۔ بچپن کی منگنی آپو سائیں سے؟ اس کا دل جیسے کسی ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ پیچھے کو قدم لیتے ہوئے بے یقینی میں بس اتنا ہی کہہ پائی، نہیں یہ کیسے؟ نہیں۔ الفاظ بکھر گئے۔ حویلی میں جب نور اور بہروز کی نکاح کی خبر پھیلی تو نور پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فوراً حازم کا چہرہ لہرایا، جبکہ ریشما اپنے کمرے میں جا کر سمٹ کر رہ گئی۔ وش کہاں ہو؟ ریشما، تم نے شاپنگ پر نہیں جانا؟ پھر نہ کہنا میں لے کر نہیں گیا۔ بہروز دروازہ بجاتا ہوا اندر آیا اور اسے ابتر حالت میں پایا، بکھرے بال، سرخ گال اور آنکھیں جو شاید دیر تک روتی رہی تھیں۔ ریشما، وش گڑیا، تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان ہو کر اس کے نزدیک آیا اور اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر بخار دیکھنا چاہا، مگر ریشما نے اس کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے کیوں نہیں فرق پڑے گا؟ اٹھو۔ بہروز نے اسے کلائی سے پکڑ کر اٹھانا چاہا، مگر بخار اور نقاہت کی وجہ سے ریشما کی ٹانگیں لرزیں اور وہ پورے وزن کے ساتھ اس پر گری۔ اسی لمحے نور کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ چونک کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ نور، جلدی آؤ، دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ ریشما کو دیکھو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نور فوراً سر ہلاتی ریشما کے پاس آئی، جو تپتے ہوئے کوئلے کی طرح جل رہی تھی۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں،
بہروز ریشما کا ہاتھ چھوڑ کر جلدی سے پلٹا۔ نور نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ ریشما نیم بے ہوشی میں لرزتی آواز میں بولی، بہروز کو نہ چھینو آپوسائیں، وہ بس میرا ہے۔ نور ٹھٹک گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ریشما کے کان کے قریب جھک کر دھیرے سے بولی، تم بہروز سے محبت کرتی ہو ریشما؟ تمہیں بہروز چاہیے؟ ہر صورت میں بہروز تمہارا ہے۔ بہروز میرا؟ ریشما آہ بھری اور پھر مکمل بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے چلتی رہیں۔ دوسری طرف ریشما کسی نہ کسی طرح بہروز کو روکنے کے لیے مسلسل تدبیریں سوچتی رہی۔ بالآخر نکاح کے روز اس نے بڑی ہمت کے ساتھ بہروز کو اپنے دل کی بات بتانا چاہی، مگر جواب میں اس کے ہاتھ کا بھاری تھپڑ اس کے چہرے پر کسی تمغے کی طرح ثبت ہو گیا۔ وہ سن ہوتی وہاں سے نکلی تو سامنے ہی اسے نور دکھائی دی۔ آپ ہی بہروز کو مت چھینیں، ریشما نے کمزوری سے ہاتھ پھیلائے۔ نور نے درست لہجے میں کہا، کمزور عاشق کو دنیا رون دیتی ہے، اگر تمہیں بہروز چاہیے تو تمہیں لڑنا پڑے گا۔ آپ و ریشما نے روحانسی آواز میں اسے دیکھا۔ تمہیں بہروز چاہیے تو اس کے لیے کچھ کرو۔ کیا کر سکتی ہو بہروز کے لیے؟ نور نے اس کا بازو مضبوطی سے تھام کر پوچھا۔ میں جان بھی دے سکتی ہوں آپوسائیں۔ ریشما پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نور نے جیسے اس کے کانوں میں کوئی تلسم پھونک دیا، تم جان دے کر دکھاؤ ریشما، ورنہ تم بہروز کو کھو دو گی۔ یہ الفاظ ریشما کے اندر دبی جنونی عاشق کو بیدار کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ سب کچھ بھلائے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بہروز کو نکاح سے روکنے کے لیے مردان خانے تک پہنچ گئی۔ اس وقت اسے ایک ہی چیز نظر آ رہی تھی، یا تو اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے محبت کو امر کر دے، یا پھر ساری زندگی اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر قطرہ قطرہ مرتی رہے۔ اور اس نے پہلا والا راستہ چن لیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ ماضی کی ساری یادیں ایک چھناکے کی آواز کے ساتھ بکھر گئیں۔ بہروز تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ بہت شوق ہے نا میری بیوی بننے کا ریشما خانزادی؟ وہ اس کے اور قریب آ گیا۔ بہروز، وہ لرزتے لہجے میں بولی تو بہروز نے اس کا چہرہ سختی سے دبوچ لیا۔ میں مر جاؤں گا مگر تمہیں بیوی ہونے کا حق نہیں دوں گا ریشما خان۔ وہ اس کے چہرے پر دھاڑا۔ محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا مت دیں اس خانزادی کو۔ بہروز، میں مر جاؤں گی۔ وہ بے اختیار اس کے اور قریب ہو گئی۔ تو مر جاؤ ریشما، مگر میں اپنے اصولوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹا۔ ریشما خالی خالی نظروں سے اپنے پٹی زدہ جھٹکے ہوئے ہاتھ کو تکتی رہ گئی۔ اگر معلوم ہوتا کہ محبت شجر ممنوع ہے تو خود کو روک لیتی، دل کو مار لیتی، قدم تھام لیتی، مگر میں تو بہت آگے آ گئی تھی بہروز، بہت آگے۔ وہ بہروز کے کمرے میں اسی کے بستر پر بیٹھی گھنٹوں تک منہ چھپا کر دھاڑے مار مار کر روتی رہی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں رہنے کی خواہش اس کے کچے ذہن نے بہت چھوٹی عمر میں بنانا شروع کر دی تھی۔ روتے روتے جب اس کا سانس رکنے لگا تو وہ گھبرا کر سیدھی ہوئی۔ دل میں عجیب سا درد اٹھا، سانسیں بھاری ہو گئیں۔ بہروز، آواز ٹوٹنے لگی اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اسی بستر پر پیچھے کی جانب ڈھلتی گئی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں کم ہی کسی کا آنا جانا ہوتا تھا۔ بہروز سوکھی بے رنگ گھاس پر کھڑا سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ وہ گہرا کش لگا کر دھوئیں کے مرغولے ہوا کے حوالے کرتا، پھر سگریٹ دائیں ہاتھ میں تھام کر نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جما لیتا۔ ریشما کے جملے اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا مت دیں اس خانزادی کو۔ بہروز، میں مر جاؤں گی۔ وہ سگریٹ الگ سلگا کر اپنی انگلیوں کو جلا رہا تھا، مگر جب دل ہی سلگ رہا ہو تو جسم کی جلن کیا محسوس ہوتی ہے؟ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں سردار بہروز خانزادہ؟ نور کو دیکھ کر بہروز نے لب بھینچ لیے۔ نور، تم بھی جانتی ہو یہ سب صرف ریشما کا قصور نہیں ہے سردار صاحب، آپ کا بھی قصور ہے۔ وہ بچی تھی، اور بچوں کو جس رنگ میں ڈھالو وہ اسی رنگ میں ڈھلتے ہیں۔ آپ سوچیں آپ کی کہاں کہاں غلطی تھی۔ اس سب کا سارا قصور اس کے سر پر ڈال کر اسے غلط نہ ٹھہرائیں۔ نور نے بہروز کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ آپ حویلی والوں نے ہم عورتوں کو بھیڑ بکری سمجھ رکھا ہے۔ ہمارا دل نہیں ہے، ہم محبت نہیں کر سکتی، بس یہ سارے حقوق آپ لوگوں کے پاس ہیں۔ آج اگر ریشما کوشش نہ کرتی تو اس حویلی کی ایک اور عورت محبت کے ہاتھوں رسوا ہو جاتی۔ بہروز چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نور کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ کیا وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ وہ اسے آئینہ دکھا کر وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے ماضی کی یادیں بہروز کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگیں۔
وہ اس کا مذاق اڑانے لگیں۔ دھیان سے ریشما کتنی بار سمجھائی ہے کہ اچھلا کودا مت کرو، اور یہ بہروز کیا ہوتا ہے، بڑے لالا کہا کرو۔ تم صاحبہ نے ریشما کو ٹوکا۔ کوئی بات نہیں چچی خانم، بہروز نے ریشما کے منہ بنانے پر چچی سے کہا تو وہ شرارتاً مسکرائی۔ سب نے مل کر اسے سر چڑھا لیا۔ وش دھیان سے، گر جاتی تو، بہروز نے اسے ٹوکا۔ ریشما بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بہروز، آپ ہیں نا سنبھالنے کے لیے؟ وہ کھلکھلا کر اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ تم مجھے میرے نام سے کیوں پکارتی ہو؟ میں تم سے 10 سال بڑا ہوں۔ وہ کسی روز حویلی کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ریشما کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سردار صاحب کہوں؟ کیونکہ اب ہمارے گاؤں کے سردار تو آپ ہی بنیں گے، ریشما مزے سے کہتی ہوئی اپنے آگے پڑی پلیٹ میں سے کاجو پکڑ کر کھانے لگی۔ نہیں سردار نہیں، بھائی یا لالا، جیسے اریب خان حازم کو کہتی ہے۔ بہروز نے اس کی بے دھیانی نوٹ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ یہ کیا پڑھ رہی ہو؟ ناول؟ تم ناول پڑھ رہی ہو؟ میں سمجھ رہا ہوں تم پڑھائی کر رہی ہو۔ تمہارا کیا ہوگا وش؟ بہروز نے سر جھٹکا دیا۔ آئی ہیٹ بکس۔ ریشما نے گندا سا منہ بنایا تو بہروز ہنس دیا۔ ادھر دیں میرا ناول، اتنا اچھا سین تھا، پھر سے ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور رہی آپ کی بات، تو میرے آلریڈی 2 لالا ہیں، تو آپ کو لالا بلانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ ہاں واقعی ضرورت نہیں، تم سے تو دوسرا رشتہ ہے میرا، بہروز معنی خیزی لہجے میں بولا، مگر ریشما نے اسے کسی اور ہی انداز میں لیا۔ تبھی سرخ سی ہو کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہروز سارے واقعات کو یاد کرتا ہوا اپنی گدی پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ تو کیا میں خواہ نور کے سامنے گلٹی محسوس کر رہا تھا؟ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، مگر وہ اس کی منگ ہو کر کیسے کسی اور کو پسند کر سکتی ہے؟ اس کے اندر کی غیرت جاگی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اتنا پڑھ لکھ کر ایسی سوچ پر اسے خود سے شرم آئی۔ ریشما کل رات سے کمرے میں بند تھی۔ بی بی صاحب خود دل کو مضبوط کرتے ہوئے بہروز کے کمرے کی جانب بڑھیں۔ وہ جانتی تھی کہ ریشما کا دل کتنا نازک ہے۔ ریشما نے بی بی صاحب کو کمرے میں دیکھ کر دوڑتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ بی بی صاحب مجھے معاف کر دیں، بی بی صاحب میرے سے منہ نہ پھیریں۔ بی بی صاحب نے کانپتے ہاتھ کمر کے پیچھے رکھے۔ ریشما بی بی صاحب کی گود میں سر رکھ کر بولی، میرا کیا قصور ہے بی بی صاحب؟ اگر مجھے بہروز سے محبت ہو گئی، بتائیں نا بی بی صاحب، میں ان سے خود کو دور نہیں رکھ سکی۔ میں نے دادا سرکار کو کھویا تھا اور ان کے بعد میرا دل بہت حساس ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ بی بی صاحب نے خاموشی سے ریشما کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ کچھ نہیں ہوتا ریشما خانی، اب اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو دل بھی مضبوط کرو۔ وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولیں، چلو اٹھو شاباش، حلیہ درست کرو، کل صبح روحا بیٹی آ رہی ہے، اس کے سامنے ایسے جاؤ گی؟ بی بی صاحب نے اس کی گال پر ہاتھ رکھا۔ پھپھو سائیں سیدھی ہو کر سانس بھری۔ حازم کے آنے کی خبر پر نور گھر میں سب سے زیادہ خوش تھی، اور اس کی یہ خوشی امتم بیگم کو کھٹک رہی تھی۔ پورا دن وہ لڑکی بہروز کے حواس پر سوار رہی، جس کی وجہ سے وہ بے حد چڑچڑا اور بے چین پڑا رہا۔ رہی صحیح کسر حویلی میں داخل ہوتے ہی کبیر خانزادہ کی جانب سے ریشما کی طرف تھوڑی سی حوصلہ افزائی نے پوری کر دی۔ وہ غصے سے بھرا کمرے میں داخل ہوا تو وہاں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں وہ بس بستر میں دبکے وجود کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ تھکاوٹ کے اثر سے جسم پر دبی ہوئی سکونت نے اسے گردن دائیں بائیں اسٹریچ کرنے پر مجبور کیا۔ وہ بغیر کپڑے بدلے ہی بستر میں گھس گیا۔ نیند تو آنکھوں میں پہلے ہی موجود تھی، اوپر سے اسے صبح میں پھپھو سائیں وغیرہ کو ایئرپورٹ لینے جانا تھا، اس لیے نرم و گرم بسترے میں گھستے ہی اسے نیند کی آغوش میں لے لیا۔ صبح کی مدھم روشنی نے دھند کی چادر سے جھانک کر بیدار کیا تو بہروز کی آنکھیں بھی کھل گئیں۔ سامنے کا منظر دل فریب تھا۔ وہ گہری نیند میں سوئی تھی، شریر بالوں کی لٹیں اس کے چہرے کو چوم رہی تھیں۔ بہروز نے گہرا سانس لیا اور بستر سے اٹھ بیٹھا۔ اگر وہ اسے یوں دیکھتا رہا تو شاید بہک جاتا، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر باہر آیا، سگریٹ جلا لی۔ صبح کو روحا خانزادی اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ خان حویلی پہنچ گئی تھیں۔ یہاں آ کر ملنے والی خبر بھی غیر متوقع تھی۔ بہروز اور نور کے نکاح کے وقت ان کا ویزے میں کوئی ایشو آ گیا تھا۔ پھپھو روحا کو دیکھتے ہی ریشما اس کے گلے لگ گئیں اور رونے لگی۔ رو تو ایسے رہی ہے جیسے ہم نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، ارے ہماری تربیت کو سوالیہ نشان بنا دیا۔ امتم بیگم نے بیٹی کے انداز پر کڑک کر کہا،
کیا ہو گیا ہے بھابھی؟ روحا خان نے ریشما کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بچی نہیں ہے، بہن کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ ریشما روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ حازم نے افسوس سے اپنی مامی کو دیکھا۔ فاصلے پر کھڑی نور بہن ریشما کے اس طرح جانے پر شرمندہ سی ہو گئی۔ مورے بس کر جائیں، جو ہونا تھا ہو گیا، کیوں آپ بار بار ایک ہی بات کہہ کر مجھے اور اسے تکلیف دیتی ہیں؟ نور کے کہنے پر بی بی صاحبہ نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیتی رہو میری بچی، اور تم خانم، اب میں نہ سنوں، تم ریشما کو ڈانٹ رہی ہو، اس طرح کرو گی تو خان کس طرح اسے قبول کرے گا؟ بی بی صاحبہ نے انہیں ڈپٹا۔ حازم حویلی کی بیک سائڈ پر صرف سگریٹ نوشی کے لیے آیا تھا، اب اس کا دل حویلی میں نہیں لگ رہا تھا۔ ریشما کی حالت دیکھنے کے بعد اس کے اندر افسردگی چھا گئی تھی۔ وہ لڑکی اس سے اور نور سے زیادہ بہادر تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا مگر مجبور تھا۔ تبھی حویلی کی بیک سائڈ پر آ کر سگریٹ نوشی کرنے لگا۔ نور جب اس کے پاس آئی، اسے دیکھ کے حازم نے کہا، تم نے دیکھا، ریشما ہم سے زیادہ بہادر ہے، حوصلے والی ہے، اپنی محبت جیت گئی۔ ہم بزدل تھے، ہم آخری لمحے تک معاوضے کا انتظار کرتے رہے۔ حازم افسوس کرتے ہوئے بولا، کاش میں اس کے لیے کچھ کر پاتا۔ بہروز کو کیسے اور کس منہ سے بتاؤں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ وہ شاید قبول نہ کرے۔ میں اس کی منگیتر سے پیار کرتا ہوں۔ نور نے آنکھیں میچیں۔ وہ حازم کو کیسے بتائے کہ اس نے بھی ریشما کو ورغلایا تھا؟ کچھ فاصلے پر کھڑی امتم بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اپنے کمرے کے ٹیرس سے حازم اور نور کو ایک دوسرے کے قریب کھڑا دیکھ کر اپنی پیشانی مسلی۔ نور حازم سے، مگر کیسے؟ وہ سوچتی رہیں۔ امتم بیگم صاحب دماغی طور پر اندر آ رہی تھیں۔ کچن میں بڑا پانی تھا اور وہ اسے دیکھ نہیں پائیں۔ وہ پھسلنے ہی والی تھی کہ ریشما نے فوراً انہیں تھام لیا۔ مورے دھیان سے، ریشما نے کہا۔ امتم بیگم نے ریشما کو دیکھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، آنکھوں کے گرد ہلکے واضح تھے۔ امتم بیگم نے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دیں مورے، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی چھوٹی سی ریشما ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ ریشما سسکیاں لے رہی تھی اور امتم بیگم نے اسے نرم ہاتھوں سے سہارا دیا۔ ماما، میں نور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ روحا خانزادی اور سمیع خان اس وقت کمرے میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ حازم دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آیا اور اپنی ماں کو یہ بات بتانے لگا۔ یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں شادی کی کیوں سوجی حازم خان؟ سمیع خان نے بیٹے سے پوچھا۔ بابا، میرا یہ فیصلہ بیٹھے بٹھائے نہیں، کافی پرانا ہے۔ اگر بہروز لالا نور کے منگیتر نہ ہوتے تو سب سے پہلے اس کے لیے رشتہ کا میں ہی کہتا، حازم نے سنجیدگی سے کہا۔ روحا خان نے جب یہ خبر اپنے بھائیوں اور بی بی صاحب کو دی تو شہیر خان اٹھ کھڑے ہوئے۔ نور کی شادی حازم کے ساتھ؟ ہم خانوں میں منگوں کو چھوڑا نہیں جاتا۔ بہروز کی شادی نور سے ہو کر رہے گی۔ شہیر خان کے فیصلے پر جہاں ریشما نے دل تھام لیا، نور نے روتے ہوئے حازم کو دیکھا۔ تبھی بہروز وہاں آیا۔ نہیں چاچا جان، میں نور سے شادی نہیں کروں گا، حازم نے کہا۔ اچھا آپشن ہے نور کے لیے، تم اپنی منگ چھوڑ دو گے؟ شہیر خان نے غصے سے پوچھا۔ آپ کی بیٹی ہے ریشما چاچا جان، آپ اپنی ہی بیٹی پر اپنی دوسری بیٹی کو سوتن بنوانا چاہ رہے ہیں؟ بہروز نے بے یقینی سے کہا۔ ریشما روتے ہوئے باپ کے پاس گئی۔ مجھے معاف کر دیں بابا سائیں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی اچھی بیٹی نہیں ہوں، مگر مجھ پر یہ ظلم نہ کریں پلیز بابا سائیں۔ ریشما باپ کے پیروں میں ہاتھ رکھنے لگی، لیکن بہروز نے اسے تھام لیا۔ لمحے کے لیے خود شہیر خان کا دل بھی پسیج گیا۔ حازم کے رشتے کے لیے حامی بھر دی گئی۔ حازم کے رشتے کی خبر جب نور تک پہنچی تو وہ جیسے ہواؤں میں تھی، مگر ضمیر کا چوکے دے رہا تھا۔ اس نے قدم سیدھا بہروز کے کمرے کی جانب بڑھائے۔ مجھے معاف کر دیں خان، ریشما کی غلطی نہیں ہے، اگر اس رات میں اسے نہ ورغلاتی تو آج آپ کی بیوی ہوتی، مجھے معاف کر دیں۔ بہروز نے سر جھٹکا۔ اگر تم اس رات ریشما کو نہ ورغلاتی تو چار چار زندگیاں برباد ہو جاتیں۔ نور نگر، تمہاری حرکت ناقابل فراموش تھی، تم یہ بات بی بی صاحب سے کر سکتی تھیں۔ تمہاری وجہ سے ریشما کو کتنے دکھوں سے گزرنا پڑا ہے، تمہیں اندازہ ہے؟ نور نے گہری سانس لی اور بولی، مجھے معاف کر دیں خان، میں سب سے معافی مانگ لوں گی، مگر ایک بات آپ بھی بتائیں، اگر میں کسی کو اپنے دل کی بات بتاتی تو کیا وہ میری بات سنتا؟ بلکہ سب سے پہلے مجھے زندہ گاڑ دیتے۔ آپ لوگوں نے عورتوں کی خواہشات کو کبھی آگے رکھا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ میں اتنا حوصلہ پیدا ہوا کہ میں اپنے دل کی بات گھر والوں سے کروں، یہاں تک کہ اپنی سگی ماں سے بھی۔ نور سب بول رہی تھی اور بلا شبہ سچ بول رہی تھی۔ بہروز نے لب بھینچ لیے۔ یہ کڑوا سچ تھا۔ میری پوری کوشش ہوگی نور، سرداری لیتے ہی
میں سب سے پہلے اس نظام کو بدلوں گا اور اس کی شروعات میں اپنے گھر سے کروں گا۔ تم شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ بہروز آگے بڑھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نور اور حازم کی شادی کافی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ریشما تمام ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سنبھال رہی تھی اور اس کا سجا سنورا روپ بہروز کو بہکا رہا تھا، مگر وہ کہاں ہاتھ آ رہی تھی۔ آج نور کی رخصتی تھی۔ شام کو روحا خان اور ان کے بچوں کے ہمراہ وہ UK جا رہی تھی۔ صبح بیوٹیشین کے آنے سے پہلے نور نے ریشما سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور ریشما نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ بہروز کی جانب سے وہ پر امید تھی، کبھی نہ کبھی تو بہروز اس کی جانب پہل کرے گا۔ نور نے ریشما کے ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے ریشما، تم بہت حوصلے والی ہو۔ سچا عشق تو تم نے کیا ہے۔ شادی سے واپسی پر ریشما کو بہروز کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ ریشما اپنے کپڑے چینج کرنے کے لیے واش روم جانے لگی، تب بہروز نے اس کی کلائی تھام لی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا، ایک ایسی کیفیت جو بیان سے باہر تھی۔ ریشما نے ہاتھ بہروز کے چہرے پر پھیرتے ہوئے کہا، ہمارے رشتے میں بس میری محبت کافی ہے بہروز۔ آپ بس ماضی کو بھلا کر مجھے اپنا لیں، پہلے جیسے ہو جائیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بہروز کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا جہاں خمار کی سرخی چھلک رہی تھی۔ ریشما نے ایڑیاں اٹھا کر اپنا چہرہ بہروز کے قریب کیا۔ وہ لاشعوری طور پر تھوڑا سا جھکا اور ریشما نے پہلی بار اپنے لب بہروز کے ماتھے پر سجائے۔ دونوں ہی لمحوں کے سحر میں جکڑے رہے۔ بہروز نے پیش قدمی کی تو ریشما خانزادی نے بھی بغیر کسی مزاحمت کے خود کو اپنی محبت کے حوالے کر دیا۔ سخت گیر اور اس سے نالاں ہونے کے باوجود بہروز نے اس پر سختی نہیں کی۔ اس نے ریشما کو پھولوں کی طرح سمیٹا، محبت کے ہر لمس کے ساتھ۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی، بہروز اس کے پاس ہی نیم دراز بیٹھا تھا۔ ریشما اسے دیکھ کر اٹھتی ہوئی بولی، شش۔ بہروز نے اس کے لبوں پر انگلی جما دی اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد اس نے ریشما کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا اور محبت بھری نگاہوں سے کہا، اتنی محبت تمہیں کب ہو گئی مجھ سے ریشما؟ بہروز حیران تھا اس کے اپنے ہاتھوں کو چومتا دیکھ کر اور آنکھیں بند کر کے اس کی باتوں پر لبیک کہتی ہوئی ریشما کو دیکھ کر اس کے اندر کا خول چٹخا گیا تھا۔ وہ حیران بھی تھا اور مغرور بھی۔ مجھے نہیں معلوم بہروز، مجھے نہیں معلوم۔ ریشما روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب مت رونا وش، پہلے ہی میں تم پر تمہاری محبت کا بہتان لے چکا ہوں، اب مجھے اتنا اونچا کر کے شرمندہ نہ کرو۔ بہروز نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ ریشما بے یقینی کے عالم میں اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں موند گئی اور اسی لمحے کی شدت میں کھو گئی۔ کچھ عرصہ بعد بہروز، آپ آ گئے، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں؟ ریشما نے بہروز کے کمرے میں آتے ہوئے اس کے پیچھے آ کر کہا، ادھر آؤ۔ بہروز نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ریشما اس کے پاس گئی اور بہروز نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ریشما نے آنکھیں مول لیں۔ جو وہ دل و جان سے محسوس کر رہی تھی اب حقیقت بن چکی تھی۔ ماتھے سے ہوتے ہوئے بہروز گالوں کی طرف جھکا۔ جب ریشما کی قربت میں اپنے دل کے ساتھ اس کے سلگتے من کو سکون پہنچا رہا ہو، پھر اس نے ریشما کی آنکھوں پر انگلیوں کے پوروں کو پھیر کر انہیں سہلایا۔ کتنا ظلم کیا ہے تم نے ریشما؟ بہروز نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا لمس دیا۔ اس کا روم روم عشق آتش محبت سے ٹھنڈا ہوا۔ یکدم ریشما کا دل متلایا اور وہ بہروز کو دھکا دیتی ہوئی واش روم کی جانب بھاگی۔ بہروز پریشان ہو کر واش روم کے دروازے کے قریب گیا۔ وش تم ٹھیک ہو؟ بہروز نے پوچھا، مگر ریشما نڈھال ہو چکی تھی۔ بہروز نے فوراً لیڈی ڈاکٹر کو بلوایا اور جب ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تو بہروز کا دل جی اٹھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد بہروز ریشما کے قریب آیا۔ وہ پہلے نڈھال تھی مگر اب شرمائی شرمائی سی بیٹھی تھی۔ بہروز نے اسے زور سے اپنے اندر بھینچ لیا۔ میں بہت خوش ہوں وش، بہروز نے کہا اور ریشما بھی خوشی سے بھر گئی۔ اتنی چھوٹی عمر میں اس نے خود کو بہت بڑا بوجھ لگا لیا تھا، مگر اب وہ اس عمر میں بہروز کے ساتھ اپنی اولاد پیدا کرنے جا رہی تھی۔ بہروز کا ہاتھ اس کے شانوں سے سرکتا ہوا اس کے وجود پر ٹک گیا جہاں ننھی سی جان اپنی سانسیں لے رہی تھی۔ ریشما کی پلکیں لرزیں اور چہرے پر گلال پھوٹ آیا، مگر وہ سارے درد بھلا کر مسکرائی۔ اس نے بہروز کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر دل سے اس کی کیفیت کو محسوس کیا۔ محبت ہر دل پر بسیرا نہیں کرتی اور ہر کوئی خوش نصیب بھی نہیں ہوتا۔ وہ مسکرائی اور بولی، مجھے آپ قبول ہیں، اس عمر میں ماں بننا قبول ہے۔
آئی ایم سوری ریشما، میں نے تمہارے ساتھ جتنی بھی سختی برتی سب کے لیے ہمارے بچے کی قسم کھاتا ہوں، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ بہروز نے اس کے گالوں پر لب رکھ کر محبت سے کہا۔ دل سرشار سا ہو گیا تھا۔ سب بھلا دیتے ہیں نا بہروز، ہم اپنے لیے جیتے ہیں، ہماری آنے والی اولاد کے لیے، ریشما نے گیلی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی ان کے کمرے کا دروازہ بجا۔ ہم اندر آ سکتے ہیں؟ گھر والوں کی آواز سن کر بہروز ہنستا ہوا اس سے دور ہوا۔ کبیر خانزادہ نے کہیں نوٹ کیا، ریشما کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شہیر خان نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے سینے سے لگایا۔ بی بی صاحب نے آنے والی نسل کے لیے شکرانے کے نفل ادا کیے اور ریشما کو دعائیں دے کر وہاں سے اٹھیں۔ پھپھو سائی کے ساتھ ویڈیو کال میں رابطہ ہوا اور نور اور حازم بھی کال میں موجود تھے۔ بہت بہت مبارک ہو ریشما، نور نے دل سے چھوٹی بہن کو مبارکباد دی، جسے ریشما نے قبول کر لیا۔ کہیں نہ کہیں اس کی محبت کی تکمیل میں اس کی بہن کا ورغلانہ بھی شامل تھا۔ ختم شد۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔